کتابی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ دنیا کی مشہور سائنسی، فلسفیانہ اور فکری کتابوں کو آسان اور سادہ اردو میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کوئی بھی اہم ویڈیو مس نہ کریں۔ تو آج ہم جس فکری سفر پر نکل رہے ہیں وہ ایک بہت ہی زبردست اور مشہور کتاب ہے، دی سیکنڈ سیکس، اور ہم اس کے پہلے حصے کو آسان اردو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، مطلب یہ وہ کتاب ہے جس نے عورت کی حیثیت اور معاشرے میں اس کے مقام کو بالکل ایک نئے زاویے سے پیش کیا۔ صحیح۔ اور آج ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس کے بک 1 یعنی فیکٹس اینڈ متس پر بات کریں، مطلب یہ سمجھیں کہ تاریخ نے اور معاشرے نے عورت کو کس نظر سے دیکھا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو بات اکثر ہوتی ہے اور کتاب میں بھی ہے وہ بائیولوجی یا حیاتیاتی حقیقت کے بارے میں ہے۔ جی بالکل، دیکھیں جب بھی برابری کی بات آتی ہے نا تو سب سے پہلی دلیل جو لوگ دیتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ جسمانی اور قدرتی طور پر عورت اور مرد مختلف ہیں۔ تو کتاب بھی اس بظاہر سب سے مضبوط دلیل کو دیکھتی ہے۔ مصنفہ اس بات سے انکار نہیں کرتی کہ پٹھوں کی طاقت یا ہارمونز کا نظام مختلف ہے۔ صحیح۔ خاص طور پر جو تولیدی نظام ہے نا، یعنی بچے پیدا کرنا، اس کا عورت کے جسم پر ایک خاص بوجھ ہوتا ہے۔ اگر ہم بالکل قدیم دور میں جائیں جب انسان غاروں میں تھا تو زندہ رہنے کے لیے جسمانی طاقت ہی سب کچھ تھی۔ بالکل، تب تو شکاری دور تھا نا۔ جی، تو چونکہ عورت کا جسم حمل اور بچوں کی دیکھ بھال میں الجھا رہتا تھا تو مرد نے شکار کرنے اور قبیلے کو بچانے کا کام لے لیا۔ لیکن یہاں مصنفہ ایک بہت ہی گہری بات کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بچے پیدا کرنا محض ایک حیاتیاتی عمل ہے جس میں انسان قدرت کے تابع ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب وہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ بالکل، اسے وہ جمود یا ایمیننس کہتی ہیں۔ اور اس کے برعکس دنیا کو قابو کرنا، نئی چیزیں بنانا، خطرات سے لڑنا، یہ تسخیر ہے۔ تو مردوں نے یہ طے کر لیا کہ عظیم کام دنیا کو مسخر کرنا ہے، اور اس طرح مرد کا کام اعلیٰ اور عورت کا کام ثانوی قرار پایا۔ یہ تو بہت ہی سوچنے والی بات ہے، لیکن یہاں میں ایک مثال دینا چاہوں گی۔ مطلب یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے آپ ایک بہت ہی جدید اور پاورفل کمپیوٹر کو صرف اس کے بیرونی خول کے وزن سے جج کریں۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی زبردست مثال ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو مطلب اگر حیاتیات ہی سب کچھ نہیں ہے اور آج کے دور میں جب ہمیں غاروں میں جا کر شکار نہیں کرنا پڑتا، معاشرہ تو ٹیکنالوجی پر چل رہا ہے، تو پھر معاشرے نے صدیوں تک اسی جسمانی فرق کو ہی حتمی سچ کیوں مانا ہوا ہے؟ دیکھیں، یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں حیاتیات ختم ہوتی ہے اور سماجی بالادستی کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ حیاتیات تو کبھی بھی مکمل تقدیر نہیں ہو سکتی نا۔ جب بقا کے لیے پٹھوں کی طاقت کی ضرورت ختم ہو گئی تو اصولی طور پر برابری آ جانی چاہیے تھی۔ لیکن ایسا ہوا تو نہیں۔ بالکل نہیں ہوا، کیونکہ مردانہ بالادستی کے نظام نے محسوس کیا کہ اگر عورت کو برابری مل گئی تو ان کی وہ ساری مراد جو انہیں صرف مرد ہونے کی وجہ سے ملی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے ایک نیا بیانیہ بنا لیا کہ عورت کا جسمانی طور پر مختلف ہونا اصل میں اس کا ذہنی اور جذباتی طور پر کمزور ہونا۔ اچھا، یعنی حیاتیات کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ بالکل، اسے ہتھیار بنایا گیا تاکہ عورت کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ وہ فطری طور پر انحصار کرنے والی ہے۔ تو مطلب یہ جو فرق ہمیں نظر آتا ہے یہ قدرتی نہیں بلکہ مسلط کیا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات بتائیں، اگر بائیولوجی انسان کی تقدیر نہیں تو پھر یہ جو عورتوں کا ایک مخصوص رویہ معاشرے میں نظر آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ مطلب اگر جسمانی فرق اصل وجہ نہیں ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ یہاں ہم نفسیاتی نقطہ نظر کی طرف آتے ہیں، اور کتاب کا یہ حصہ بہت ہی تہلکہ خیز ہے۔ مصنفہ کا ایک بڑا ہی مشہور جملہ ہے کہ عورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ اسے عورت بنایا جاتا ہے۔ یعنی جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن بس ایک انسان کا ذہن ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آنکھ کھلتی ہے نا تو معاشرہ ایک مخصوص قسم کی کنڈیشننگ شروع کر دیتا ہے۔ بچپن سے ہی لڑکیوں اور لڑکوں کی ذہن سازی بالکل الگ کی جاتی ہے۔ لڑکوں کو سکھایا جاتا ہے کہ دنیا ان کے لیے ایک میدان ہے جسے فتح کرنا ہے،
ان میں رسک لینے کی عادت ڈالی جاتی ہے۔ بالکل، اور لڑکیوں کو پہلے دن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ انہیں کیسا دکھنا ہے، کیسا بولنا ہے اور خود کو ایک خاص سانچے میں کیسے ڈھالنا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی کامیابی دوسروں کو، خاص طور پر مردوں کو خوش کرنے میں ہے۔ ارے ہاں، آئیے اس بات کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے یہ وہی بات ہے جو ہم کھلونوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ مطلب ہم بچوں کو جو کھلونے دیتے ہیں، جیسے لڑکوں کے لیے ایکشن فگرز اور لڑکیوں کے لیے گڑیاں، تو کیا ہم پہلے دن سے ہی انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کیسا سوچنا ہے؟ یہ کتنی خاموشی سے ہمارے لاشعور میں بٹھایا جاتا ہے۔ ہم لڑکوں کو جنگی گاڑیاں دے رہے ہیں، انہیں ہیرو بنا رہے ہیں کہ بھئی تم نے دنیا میں تبدیلی لانی ہے، اور لڑکیوں کو چائے کے سیٹ اور گڑیاں دے رہے ہیں کہ تمہارا کام صرف دیکھ بھال کرنا ہے۔ یعنی ان کے ذہن میں ایک اسکرپٹ فیڈ کیا جا رہا ہے۔ بالکل، ایک اسکرپٹ ہے، اور جب لڑکی مسلسل اس کے ساتھ بڑی ہوتی ہے تو وہ خود کو ایک آزاد فرد کے بجائے ایک آبجیکٹ سمجھنے لگتی ہے۔ وہ اپنی ذات کا فیصلہ اس بات پر کرتی ہے کہ دوسرے اسے کیسے دیکھتے ہیں، اور اس سے وہ اندرونی طور پر مفلوج ہو جاتی ہے۔ صحیح، اور بغاوت کا تو امکان ہی ختم ہو جاتا ہے نا، کیونکہ وہ خود ہی اس کردار کو مان لیتی ہے۔ بالکل، وہ خود ہی اپنے آپ کو اس ثانوی کردار میں قید کر لیتی ہے۔ تو اچھا، یہ تو ہو گیا ذہن سازی کا کمال، لیکن ذہن سازی ہوا میں تو نہیں ہوتی نا، اس کے پیچھے یقیناً کوئی تاریخی یا معاشی محرکات بھی ہوں گے۔ میرا مطلب ہے کسی نے تو اس نظام سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ آپ بالکل صحیح طرف جا رہی ہیں۔ کتاب کا تاریخی اور معاشی نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ دیکھیں، ابتدائی انسانی تاریخ میں جب لوگ خوراک اکٹھی کرتے تھے تو کافی حد تک برابری تھی، لیکن پھر ایک بہت بڑا موڑ آیا جب زراعت ایجاد ہوئی۔ اچھا، یعنی جب لوگوں نے کھیتی باڑی شروع کی۔ جی، اور وہیں سے نجی ملکیت یا پرائیویٹ پراپرٹی کا تصور آیا۔ مردوں کے پاس چونکہ ہتھیار اور طاقت پہلے ہی تھی، تو انہوں نے زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ اب جب ان کے پاس جائیداد آ گئی تو انہیں فکر ہوئی کہ یہ جائیداد ہمارے مرنے کے بعد کسے ملے گی۔ انہیں اپنے سگے بچوں کو دینی تھی۔ بالکل، اور اس بات کی گارنٹی کے لیے کہ بچے ان کے ہی ہیں، انہوں نے عورت کی آزادی اور اس کے جسم پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ارے واہ، یہاں ایک انتہائی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ اگر میں اس کی مثال مونوپلی گیم سے دوں تو کیسا رہے گا؟ جی بتائیں۔ مطلب فرض کریں مونوپلی گیم چل رہا ہے اور 100 چالیں گزر چکی ہیں۔ ایک کھلاڑی نے سارے اصول اپنے حق میں کر کے ساری زمین اور پیسہ اکٹھا کر لیا ہے، اور اب وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ یار تم تو کچھ خرید ہی نہیں پا رہے، تم تو کھیل کے لیے بنی نہیں ہو۔ مطلب عورت کو پہلے معاشی طور پر کمزور کیا گیا اور پھر کہا گیا کہ تم تو ہو ہی کمزور۔ ہاں بالکل پرفیکٹ مثال ہے۔ معاشی نظام میں بالکل یہی ہوا۔ عورت کو گھر کی چار دیواری میں بند کر کے معاشی دھارے سے کاٹ دیا گیا۔ جب اس کے پاس کمانے کا ذریعہ نہیں رہا تو وہ روٹی کپڑے کے لیے بھی مرد پر انحصار کرنے لگی، اور جو طبقہ معاشی طور پر محتاج ہوتا ہے وہ تو کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اچھا، ہاں، مجھے یہاں ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ تاریخ میں کچھ عورتوں کے پاس تو طاقت تھی نا، مطلب جیسے کلوپترا ہو گئیں یا ہماری رضیہ سلطانہ، تو کیا تاریخ میں کچھ عورتوں نے حکومت نہیں کی، یا پھر یہ پورا معاشی نظام ہی اتنی چالاکی سے بنایا گیا تھا کہ مجموعی طور پر عورت معاشی غلام ہی رہی؟ دیکھیں، ان تاریخی کرداروں کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چند ملکائیں اسی جاگیردارانہ اور پدر شاہی نظام کا ہی حصہ تھیں۔ ان کو طاقت اس لیے ملی کیونکہ وہ کسی بادشاہ کی بیٹیاں تھیں، اور انہوں نے اسی مردانہ نظام کے اصولوں پر کھیل کر طاقت لی۔ اچھا، مطلب انہوں نے نظام کو چیلنج نہیں کیا؟ بالکل نہیں۔ مصنفہ بھی یہی کہتی ہیں کہ چند عورتوں کا اقتدار میں آنا پورے طبقے کی آزادی نہیں ہے۔ عام عورت کی تاریخ تو ہمیشہ محکومی کی تاریخ ہی رہی ہے، اسے تعلیم سے اور ووٹ سے تو ہمیشہ دور ہی رکھا گیا۔ یہ تو ہے، عام عورت کے حالات تو نہیں بدلے۔ جی، تو جب تک عام عورت کو معاشی آزادی نہ ملے، ان چند مثالوں کو ہم نظام کی چالاکی ہی کہیں گے جو کبھی کبھار استثناء دے دیتا ہے۔ صحیح، اور تاریخ کے مختلف ادوار کو دیکھیں تو یہ صورتحال کسی سیدھی لکیر کی طرح تو نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے ایسا تو نہیں کہ بس حالات بہتر ہی ہوتے گئے۔ یہ تو ایک رولر کوسٹر کی طرح لگتا ہے نا، جہاں حقوق کبھی اوپر جاتے ہیں کبھی نیچے۔ بالکل، یہ رولر کوسٹر ہی ہے۔ قدیم زمانے میں عورت کا کردار بہت محدود تھا، لیکن اگر ہم رومن امپائر کو دیکھیں، جب مرد جنگوں میں مصروف تھے تو معاشرے کو چلانے کے لیے عورتوں کو کچھ حقوق دے دیے گئے۔
اچھا، ضرورت کے تحت حقوق مل گئے۔ جی، اور پھر جب قرون وسطی یا مڈل ایجز آئے اور جاگیردارانہ نظام مضبوط ہوا تو عورت کو دوبارہ پابندیوں میں دھکیل دیا گیا۔ پھر صنعتی انقلاب آیا تو فیکٹریوں کو مزدور چاہیے تھے، تو عورتوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن وہ بھی تو استحصال ہی تھا نا؟ فیکٹری میں بھی کام کرو اور گھر آ کر بھی۔ بالکل دوہرا استحصال تھا، یعنی جب نظام کو ضرورت پڑی تو حقوق دے دیے، اور جب مفادات کو خطرہ ہوا تو چھین لیے۔ یہ کوئی قدرتی اصول تھوڑی تھا، یہ تو انسانی معاشرے کا اپنا بنایا ہوا گیم تھا۔ واقعی۔ اور ان تمام پابندیوں اور استحصال کو درست ثابت کرنے کے لیے معاشرے کو کسی چیز کی ضرورت تو پڑی ہوگی نا؟ میرا مطلب ہے لوگ تو آزادی پسند ہوتے ہیں، تو اس رولر کوسٹر کو چلانے کے لیے کیسی کہانیاں اور مفروضے بنائے گئے؟ جی، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ معاشرہ عورت کے بارے میں مختلف قسم کے تصورات اور میتھس یعنی کہانیاں گھڑتا ہے۔ ایک تصور ہے جسے ازلی نسائیت یا اٹرنل فیمنن کہا جاتا ہے۔ ازلی نسائیت یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ معاشرے نے ایک خیالی تصویر بنا دی کہ عورت فطری طور پر ایسی ہوتی ہے۔ کبھی اسے قربانی کی دیوی بنا دیا گیا، کبھی بہت محبت کرنے والی بنا دیا گیا، اور جب ضرورت پڑی تو اسے برائی کی جوڑ اور چھڑیل بھی بنا دیا۔ یہ سب سماجی سوچ کا نتیجہ تھا، حقیقت نہیں تھی۔ یعنی ایک فریم میں قید کر دیا۔ مجھے یہ بالکل ان فکشن فلموں جیسا لگ رہا ہے، جنہیں لوگ اتنی بار دیکھتے ہیں کہ انہیں حقیقی ڈاکیومنٹری سمجھنے لگتے ہیں۔ سماجی کہانیاں بھی تو یہی کرتی ہیں نا، ہماری حقیقت بن جاتی ہیں۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ بالکل، ہم ان پرانے مفروضوں کو ڈاکیومنٹری سمجھ کر جی رہے ہیں۔ جب آپ کسی انسان پر مفروضے مسلط کرتے ہیں اور اسے آئیڈیل بنا دیتے ہیں تو آپ اصل میں اس کی انسانیت چھین لیتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ ایک حقیقی انسان میں تو خوبیاں اور خامیاں دونوں ہوتی ہیں نا۔ ایگزیکٹلی۔ ایک عام انسان غلطیاں بھی کرتا ہے، اسے غصہ بھی آتا ہے، لیکن عورت پر دباؤ ہوتا ہے کہ وہ آئیڈیل بنے، یا تو وہ فرشتہ بن جائے، اور اگر وہ فرشتہ بننے سے انکار کرے تو معاشرہ اسے ولن بنا دیتا ہے۔ یہ بہت ہی گہری اور تکلیف دہ حقیقت ہے، اور اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بہت ہی غور طلب سوال آ رہا ہے۔ جی ضرور۔ اگر عورت کے بارے میں ہمارے زیادہ تر خیالات صرف معاشرتی کہانیاں اور مفروضے ہیں، تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آج بھی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں انجانے میں ایسی کون سی کہانیاں دہرا رہے ہیں جنہیں ہم نے فطرت سمجھ لیا ہے۔ کیا ہم آج بھی انہی پرانی کہانیوں کے کردار تو نہیں بنے ہوئے؟ بالکل، ہمیں اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ یہ تھا اس کتاب کا پہلا حصہ۔ اگلے حصے میں ہم عورت کی عملی زندگی، اس کی تربیت، شادی، محبت اور آزادی کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ کتابی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ دنیا کی اہم کتابوں کو آسان اردو میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، مطلب اگر انسان کو اچانک یہ معلوم ہو کہ اس کی جو پوری شخصیت ہے، اس کے بات کرنے کا انداز یا زندگی کے جو مقاصد ہیں وہ سب قدرتی نہیں ہیں، صحیح، بلکہ پیدائش کے دن ہی ایک اسکرپٹ کی صورت میں اسے تھما دیے گئے تھے۔ سننے والوں کے لیے یہ سوچنا کتنا حیران کن اور تھوڑا پریشان کن بھی ہو سکتا ہے نا؟ آج ہم اسی دھماکہ خیز خیال پر بات کریں گے۔ ہم سائمن دے بووار کے مشہور کتاب دی سیکنڈ سیکس کے دوسرے حصے پر ایک گہری نظر ڈالیں گے، جس کا عنوان ہے عورت کی آج کی زندگی۔ جی، اور دیکھیں یہ حصہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں ہم صرف کوئی ہوائی یا نظریاتی باتیں نہیں کریں گے۔ ہم اس روزمرہ کی عملی زندگی کا جائزہ لیں گے جسے ہم عام طور پر بہت معمولی اور فطری سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل، مطلب وہ چیزیں جو ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں، ہاں نا؟ اور یہی اس بحث کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ ہم عموماً فلسفے کو سمجھتے ہیں کہ کوئی اونچے پہاڑ پر بیٹھ کر سوچنے والی چیز ہے، لیکن یہ تجزیہ براہ راست ہمارے ڈرائنگ رومز، ہمارے کچن اور دفاتر کی کہانی ہے۔ اور میں یہاں واضح کرتی چلوں کہ ہمارا مقصد کسی بحث کو جیتنا یا کوئی ایجنڈا مسلط کرنا نہیں ہے۔ صحیح، ہم صرف کتاب کی نظریات پیش کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم خالصتاً ان محرکات کو سمجھیں گے جو مصنفہ نے کتاب میں پیش کیے ہیں کہ کیسے معاشرتی ڈھانچہ ایک فرد کو بچپن سے بڑھاپے تک مختلف سانچوں میں ڈھالتا ہے۔ اچھا، تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ہر کہانی شروع ہوتی ہے، یعنی بچپن۔ اب دیکھیں،
مجھے یہاں تھوڑا سا شک ہوتا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ بچپن ہی سے لڑکیوں اور لڑکوں کی تربیت الگ الگ اندازے میں کی جاتی ہے۔ کی جاتی ہے، بالکل۔ لیکن کیا واقعی سب کچھ معاشرہ سکھاتا ہے؟ میرا مطلب ہے جیسے دو مختلف پودوں کو مختلف ماحول اور مٹی میں پروان چڑھایا جائے تو وہ الگ ہوں گے، لیکن کیا کتاب کے مطابق یہ فرق واقعی قدرتی اور پیدائشی ہے یا یہ وہ سبق ہے جو معاشرہ بچپن سے ذہن نشین کروانا شروع کر دیتا ہے؟ یہ شک پیدا ہونا بالکل فطری بات ہے، اور دراصل اسی شک کو دور کرنے کے لیے دی بووار نے وہ تاریخی دلیل دی تھی کہ عورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ بنائی جاتی ہے۔ اچھا، بنائی جاتی ہے؟ جی، مطلب مصنفہ یہ نہیں کہہ رہی کہ حیاتیاتی یا پیدائشی فرق سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس فرق کو بنیاد بنا کر جو ایک پوری سماجی عمارت کھڑی کی جاتی ہے نا، وہ سراسر معاشرتی ہے۔ ذرا بچوں کے کھلونوں کی ہی مثال لے لیں۔ ہاں، وہ تو بہت مختلف ہوتے ہیں۔ بالکل، جب ایک لڑکے کو بلاکس دیے جاتے ہیں یا اوزار اور گاڑیاں دی جاتی ہیں تو اسے لاشعوری طور پر یہ پیغام مل رہا ہوتا ہے کہ اس کا کام دنیا میں ردو بدل کرنا ہے، چیزیں تعمیر کرنی ہے، اسے متحرک رہنے کا درس دیا جاتا ہے۔ یعنی اسے سکھایا جاتا ہے کہ دنیا ایک میدان ہے اور وہ اس کا ایک ایکٹیو کھلاڑی ہے۔ صحیح کہا۔ اور لڑکیوں کے معاملے میں یہ پیغام بالکل بدل جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک چھوٹی بچی کو گڑیاں دی جاتی ہیں یا وہ کھلونے والے کچن سیٹ دیے جاتے ہیں۔ بالکل ایسی ہوتا ہے۔ اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس کا کام دیکھ بھال کرنا ہے، خوبصورت دکھنا ہے اور متحرک ہونے کے بجائے پیسیو یا غیر متحرک رہنا ہے۔ یہیں سے ذہن کی وہ تربیت شروع ہوتی ہے جہاں لڑکے کو فتوحات کا اور لڑکی کو قابل قبول ہونے کا سبق دیا جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو ایک طرح سے بچپن ہی سے ایک پوری پروگرامنگ چل رہی ہے۔ لیکن جب یہ بچی تھوڑا بڑی ہوتی ہے، خاص طور پر نوجوانی میں آتی ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ نوجوانی تو وہ وقت ہے نا جب انسان کو اپنا شعور ملتا ہے، اندر سے ایک بغاوت جنم لیتی ہے۔ یہیں سے تو اصل تصادم شروع ہوتا ہے۔ نوجوانی کا دور ایک لڑکی کے لیے کتاب کے مطابق انتہائی پیچیدہ ہوتا ہے۔ ایک طرف تو اسے اپنی الگ شناخت اور جسمانی تبدیلیوں اور شعور کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتی ہے۔ صحیح، جو کہ ایک قدرتی بات ہے۔ جی، لیکن ٹھیک اسی وقت معاشرہ اس کی آزادی کو مزید محدود کر دیتا ہے۔ بچپن کی جو تھوڑی بہت آزادی تھی وہ بھی چھن جاتی ہے۔ یہ تو کچھ ایسا ہو گیا جیسے ایک پرندے کو اچانک معلوم ہو کہ اس کے پر ہیں، وہ اڑ سکتا ہے، لیکن عین اسی وقت اسے پتہ چلے کہ اس کا پنجرہ چھوٹا کر دیا گیا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب شعور سب سے زیادہ بیدار ہو رہا ہوتا ہے تبھی پابندیاں سخت ہو جاتی ہیں۔ تو کیا کتاب کے مطابق یہیں سے بغاوت جنم لیتی ہے یا سمجھوتا؟ کتاب کے ذرائع بتاتے ہیں کہ زیادہ تر سمجھوتا ہی جنم لیتا ہے، کیونکہ وہ ایک نفسیاتی الجھاؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسے قدم قدم پر بتایا جاتا ہے کہ کیسے بیٹھنا ہے، کس سے بات کرنی ہے۔ ایک دباؤ ہوتا ہے۔ بالکل، اسے خود کو ایک دیکھنے کی چیز یا آبجیکٹ کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ذاتی خواہشات اور معاشرے کی توقعات کے درمیان ایک ایسا مشکل انتخاب آ جاتا ہے جہاں سماجی دباؤ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ بغاوت کے بجائے سمجھوتے کا راستہ چن لیتی ہے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے یہ۔ اور پھر نوجوانی کے اس دباؤ اور سمجھوتے کے بعد جو اگلا سماجی پڑاؤ آتا ہے وہ عموماً شادی کا ہوتا ہے۔ اب ہم شادی کو دو لوگوں کی برابری کی شراکت داری کہتے ہیں۔ بظاہر تو یہ گولڈن پنجرے کی طرح لگتا ہے کہ ایک خوبصورت رشتہ ہے، لیکن کتاب کے مطابق یہ عورت کے لیے کیسا ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں، مصنفہ نے روایتی شادی کے ڈھانچے کا بڑا گہرا اور غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ شادی کے بعد مرد کی زندگی میں کوئی بڑے ساختیاتی تبدیلی نہیں آتی، وہ اسی طرح بیرونی دنیا کا حصہ رہتا ہے۔ مطلب اس کا کریئر اور اس کے مقاصد ویسے ہی چلتے رہتے ہیں نا؟ تو عورت کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے پھر؟ ہم شادی کو برابری کہتے ہیں، تو یہ توازن ایک فریق کے لیے آزادی میں کمی کا باعث کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ شادی کے بعد عورت کی ذمہ داریوں کا بوجھ اچانک بڑھ جاتا ہے۔ اس کی دنیا اکثر اوقات سمٹ کر چار دیواری تک محدود کر دی جاتی ہے۔ اسے ان کاموں میں الجھا دیا جاتا ہے جن کا کوئی مستقل نتیجہ نہیں نکلتا، جیسے صفائی اور روزمرہ کے کام۔ ہاں، وہ کام جو روز کرنے پڑتے ہیں کبھی ختم نہیں ہوتے۔
بالکل، اور اس عمل میں ایک عورت کی اپنی جو انفرادی شناخت ہوتی ہے نا، وہ مدھم پڑ جاتی ہے۔ کتاب کی دلیل یہ ہے کہ وہ اکثر اپنی ذاتی آزادی کھو دیتی ہے اور صرف ایک بیوی کے کردار تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ تو واقعی غور طلب بات ہے۔ اور پھر شادی کے بعد معاشرہ اگلی توقع جو وابستہ کرتا ہے وہ ظاہری بات ہے ماں بننا ہے۔ جی، یہ اسی پچھلے کردار کی ایک قدرتی توسیع سمجھی جاتی ہے۔ اور کتاب کے مطابق بھی ماں بننا عورت کی زندگی کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ ماں کے کردار کو اس قدر فرشتہ صفت اور مقدس بنا کر پیش کرتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس کی انسانی تکالیف کہیں چھپ جاتی ہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور دیبوور نے اسی نقطۂ نظر کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ماں کو ایک مقدس دیوی کا درجہ دینا دراصل اس کی انفرادی اور انسانی ضروریات کو نظر انداز کرنے کا ایک سماجی طریقہ ہے؟ جی، کتاب کا زاویہ بھی یہی ہے۔ مصنفہ مانتی ہیں کہ ماں بننا ایک خوبصورت تجربہ ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب معاشرہ اسے عورت کا واحد مقصد حیات بنا دیتا ہے اور اسے وہ دیوی والا درجہ دے کر اس کی تھکاوٹ، اس کی نیند اور اس کی ذہنی صحت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مطلب دیوی کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی نا؟ بالکل، اور اس تقدس کے پردے کے پیچھے عورت کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کتاب نشاندہی کرتی ہے کہ معاشرہ اس سے ہر قسم کی قربانی کی توقع تو کرتا ہے، لیکن اس کی کوئی عملی مدد فراہم نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے یہ خوبصورت کردار بسا اوقات اس کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے، کیونکہ ان کہی مشکلات اور ذہنی دباؤ اس کے ساتھ آتے ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اب ان تمام سماجی اور خاندانی کرداروں سے تھوڑا ہٹ کر ذرا انسان کی اندرونی اور جذباتی زندگی کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر محبت کی۔ محبت کا پہلو بہت اہم ہے۔ عورتیں اور محبت یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن کتاب میں اس کا کیا زاویہ ہے؟ کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ عورت محبت میں اپنی پہچان کھو دیتی ہے اور اپنی پوری زندگی کو اپنے ساتھی کے مطابق ڈھال لیتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اور دیبووار اسے جذباتی انحصار کا نام دیتی ہیں۔ جذباتی انحصار یعنی یہ وہ صورتحال ہو گئی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی دوسرے کے آئینے میں اپنا عکس تلاش کرنا۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ محبت مرد کی زندگی کا صرف ایک حصہ ہوتی ہے، لیکن عورت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی پوری کائنات ہی محبت کے گرد گھما دے؟ اس کی وجہ کوئی پیدائشی کمزوری نہیں ہے۔ کتاب دلیل دیتی ہے کہ چونکہ معاشرہ عورت کو بیرونی دنیا میں خود کو ثابت کرنے کے مواقع کم دیتا ہے نا، تو اس کے پاس فتوحات کے لیے یا کوئی بڑی تخلیق کرنے کے لیے زیادہ میدان نہیں ہوتے۔ صحیح، اسے تو بچپن سے غیر متحرک رہنے کا کہا گیا تھا۔ بالکل، تو اسی وجہ سے وہ محبت کو ہی اپنی مکمل پہچان اور اپنی سب سے بڑی کامیابی مان لیتی ہے۔ مرد کے پاس دنیا ہے فتح کرنے کے لیے، لیکن عورت کے لیے وہ مرد ہی اس کی پوری دنیا بن جاتا ہے۔ وہ جذباتی طور پر اس پر پوری طرح انحصار کرنے لگتی ہے، اور یہ انحصار ظاہری بات ہے انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ لیکن چلے فرض کریں کہ ایک عورت ان تمام نجی، جذباتی اور خاندانی کرداروں سے نکل کر وسیع تر معاشرے میں آتی ہے، مطلب آج کے دور کی بات کریں تو وہ کام بھی کر رہی ہے، تو جب وہ معاشرے میں نکلتی ہے تو وہاں اسے کیسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے؟ وہاں کتاب ایک اور بڑے چیلنج کا ذکر کرتی ہے۔ جب عورت معاشرتی زندگی میں آتی ہے تو اسے بے وقت مختلف کردار ادا کرنے پڑتے ہیں۔ وہ بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے اور ایک ورکر بھی ہے۔ ہاں، وہ تو ایک ایسے کرتب باز یا جگر کی طرح ہو جاتی ہے جو ایک ساتھ ہوا میں کئی پلیٹیں اچھال رہا ہو، اور اگر ایک پلیٹ بھی گرے تو سارا ملبہ اسی پر گرتا ہے۔ الدی آپ نے ہر کردار میں اس پر پرفیکٹ ہونے کا شدید دباؤ ہوتا ہے۔ تو کیا معاشرے نے عورت کے لیے ایک ایسا امتحان نہیں بنا دیا جس میں پورے نمبر لانا عملی طور پر ناممکن ہے؟ کتاب کے ذرائع بھی اسی سماجی منافقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ کس طرح معاشرہ عورت سے توقع کرتا ہے کہ وہ گھر بھی ایسے سنبھالے جیسے وہ کوئی اور کام ہی نہیں کرتی، اور کام کی جگہ پر وہ ایسے کام کرے جیسے اس کی کوئی گھریلو ذمہ داریاں ہی نہیں ہیں۔ اوف، یہ تو دوہرا بوجھ ہو گیا۔ انسان آخر جائے تو جائے کہاں؟ بالکل، اور اسی دوہرے بوجھ اور ناممکن توقعات کی وجہ سے وہ ہر وقت ایک دباؤ اور احساس جرم کا شکار رہتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے اب تک سارے مسائل اور ان کی وجوہات کو سمجھ لیا جو کہ
کافی مایوس کن بھی لگ سکتا ہے سننے والوں کو، لیکن کیا کتاب اس چکر سے نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی امید بھی دکھاتی ہے؟ جی ہاں، بالکل دکھاتی ہے۔ کتاب صرف مسائل پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ آزادی کی طرف سفر کا راستہ بھی بتاتی ہے۔ دی بووار بتاتی ہیں کہ عورت کو اپنی شناخت خود بنانی چاہیے، اور اس سفر میں سب سے اہم چیز معاشی اور ذہنی آزادی ہے۔ ارے واہ! یعنی معاشی آزادی وہ چابی ہے جو ذہنی آزادی کے دروازے کھولتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نچوڑ نکالا۔ اگر ایک عورت اپنی مالی ضروریات خود پوری کر سکتی ہے، تو کیا واقعی سماجی دباؤ اس پر کم اثر کرتا ہے کتاب کے مطابق؟ بالکل، ماہرانہ تجزیہ یہی بتاتا ہے کہ حقیقی آزادی صرف باتوں یا فلسفے سے نہیں ملتی، اس کے لیے مالی خود مختاری ہونا بہت لازمی ہے۔ جب ایک عورت معاشی طور پر آزاد ہوتی ہے تو اسے اپنے فیصلوں پر اختیار مل جاتا ہے۔ صحیح، وہ کسی کی محتاج نہیں رہتی؟ جی، اور تبھی سماجی دباؤ اسے اس طرح نہیں توڑ سکتا۔ مصنفہ کا اختتامی نقطہ یہی ہے کہ اسی صورت میں ایک عورت دوسری صنف یا سیکنڈ سیکس کے درجے سے نکل کر ایک مکمل اور آزاد انسان کے طور پر ابھر سکتی ہے۔ کیا بات ہے! اس تفصیلی جائزے کے بعد سننے والوں کے لیے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے کی بات ہے۔ کتاب میں جس معاشی اور ذہنی آزادی کا خاکہ کھینچا گیا تھا، کیا واقعی ہم آج کے دور میں وہ آزادی حاصل کر چکے ہیں؟ یا ہم آج بھی ان پرانی کہانیوں اور پابندیوں کو صرف نئے اور ماڈرن ناموں کے ساتھ جی رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں اپنے ارد گرد تلاش کرنا ہے۔ بالکل، یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ تھی اس کتاب دی سیکنڈ سیکس کی مکمل آسان وضاحت۔ اگر آپ کو ایسی مزید کتابوں کی آسان تشریح چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔